حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ یمن میں پیدا ہوئے، وہیں رہائش پذیر رہے، یہاں تک کہ وہاں سے ہجرت فرمائی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام لائے، اور 12 ہجری میں مدینہ طیبہ آئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اور ابن سعد نے اہل شام کے تابعین میں ان کو طبقات اولیٰ میں اول درجے میں شامل کیا کہ طبقہ اولیٰ میں آپ تھے۔ یہ کعب احبار کون تھے؟ ان کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے سمجھ لیجئے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ یہود کے یہاں ان کو بڑی شخصیت مانا جاتا تھا، اور وہ یہود کی تاریخ کے بارے میں وسیع مطالعہ رکھا کرتے تھے، اور دنیا کے لوگ بنی اسرائیل کے بارے میں بہت ساری معلومات ان سے لیا کرتے تھے۔ انہیں یہودیوں کی تاریخ کے اوپر کامل عبور تھا، بہت کمال حاصل تھا۔ دردہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ کعب احبار سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ تورات میں نبی علیہ السلام کی کیا صفات موجود پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تورات میں نبی علیہ السلام کی صفات دیکھا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا نام متوکل ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ ہی بد اخلاق، اور نہ ہی بازاروں میں آوازیں کسنے والے ہوں گے۔ انہیں کنجیاں عطا کی گئی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اندھے لوگوں کو بینائی دے، بہروں کو کان کی سماعت دے، اور ٹیڑھی زبانوں کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو کی گواہی کے ذریعے سیدھا کرے۔ وہ مظلوموں کی مدد کریں گے اور کمزوروں کو طاقتوروں کے ظلم سے بچائیں گے۔ اندھی آنکھوں کو بینائی دے اور بہرے کانوں کو سنوائی دے سے مراد کہ ان کو شریعت کی سیدھی راستے پہ لے کر آئیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، انہوں نے کعب احبار سے پوچھا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی تعریف تورات میں کس طرح پائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے۔ نہ وہ غلط قسم کے الفاظ بولنے والے ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ ان کی امت بہت زیادہ حمد کیا کرے گی۔ ان کی امت کے لوگ دکھ اور راحت کے اوقات میں اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہوں گے، گویا پریشانی بھی آئے گی تو تعریف اسی کی بیان کرنے والے ہوں گے۔ ہر بلندی پر اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اپنے اعضاء کا وضو کریں گے اور تہمت باندھا کریں گے، لنگی جسے کہتے ہیں، اور اپنی نمازوں میں یوں صف بستہ ہوں گے جیسے میدان جنگ میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی مساجد میں اس طرح کی گونج ہوگی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں، سرگوشیوں میں وہ اللہ کی عبادت کیا کریں گے، اور ان کی آذانوں کی آواز فضاؤں میں سنی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور جب انہوں نے تورات کی تختیوں کو پورا پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئے گی تو آخر میں اور جائے گی جنت میں سب سے پہلے، تو اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہ میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں نے ان تختیوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ امت فرما بردار ہوگی اور ان کی دعائیں بڑی قبول ہوں گی، اللہ مجھے دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، یا اللہ، میں نے ان تختیوں میں پڑھا ہے وہ ایسی امت ہوگی جس کے سینوں میں کتاب ہوگی، اس کی تلاوت کیا کریں گے، اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، وہ امت میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی آخر الزماں کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا اللہ، میں نے ان تختیوں میں پایا ہے کہ امت مال غنیمت سے فائدہ حاصل کر سکے گی، اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ نہ اللہ پاک نے پھر وہی فرمایا، موسیٰ، کہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نبی آخر الزماں کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ان تختیوں میں دیکھا ہے کہ امت صدقات کے مال بھی کھا سکے گی اور پھر بھی انہیں اجر و ثواب ملے گا، تو آپ ان لوگوں کو میری امت بنا دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، وہ امت تو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کی ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا اللہ، میں نے ان تختیوں میں دیکھا ہے اگر اس امت کا کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے نیکی نہ بھی کر سکے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کر لے گا تو 10 اور 700 کا سلسلہ آگے چلے گا، اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ، وہ میرے محبوب احمد مجتبیٰ کی امت ہے،
نبی آخر الزمان کی امت ہے۔ انہوں نے پھر کہا یا اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں دیکھا ہے کہ وہ امت اگر گناہ کا ارادہ کر لے گی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کے ارادے پہ انہاں کر لے گی تو اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا کیا۔ اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ پاک فرمایا موسیٰ وہ امت تو میرے نبی احمد مجتبیٰ نبی آخر الزمان کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے اللہ ان تختیوں میں لکھا ہوا ہے وہ امت علم میں اولین اور آخرین کی وارث ہوگی، علوم دینیہ کے اوپر اس کو عبور ہوگا، اور وہ گمراہ پیشواؤں سے، دجال سے اور نبوت کے جھوٹے مدعیوں کو قتل کرے گی، ہلاک کرے گی۔ اے اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ میرے محبوب محمد احمد مجتبیٰ کی امت ہے، اور پھر ان کو یہ بتایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے تمہیں ممتاز کیا ہے، میں نے تمہیں کتاب عطا کی ہے، میں نے تمہیں ہم کلامی کا شرف عطا کیا ہے، تمہیں یہ بڑی بڑی عزتیں دی ہیں۔ اب جو تمہیں مل گیا ہے فخذ ما آتیتک، جو کچھ تمہیں عطا میں نے کیا ہے تم اس پر ہی شکر گزار رہو۔ تو دیکھیے یہ کیسی امت ہے اور کتنی اس کی فضیلتیں۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ پڑھ کر نبی علیہ السلام کی امت کو اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ایسے امتی مجھے دے دیجئے۔ تو اس میں ایک تو اس امت کی فضیلتیں بہت ظاہر ہو گئیں، دوسرا کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ تورات کے بارے میں جو قرآن کے اندر آتا ہے یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہو۔ کعب احبار سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اس کا کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہم اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں لیکن وہ میرا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی عورت سے غلطی ہو جائے، اس کا تو امکان ہے نا اگر کوئی عورت جھوٹی ہو، لیکن یہاں وہ امکان بھی نہیں ہے، کسی قسم کے اندر کوئی امکان نہیں ہے۔ تو تورات کے اندر اتنی تفصیلات